ایک سوال یہ ہے، کیا بغیر حجرے کے اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اعتکاف میں کہیں اعتکاف کی تعریف میں کہیں حجرے کا ذکر نہیں ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے لزوم المسجد لطاعت اللہ، اللہ کے اطاعت کے لیے مسجد کو لازم پکڑنا۔ تو اعتکاف میں دو چیزیں ہیں، ایک نیت کرنا کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا، اور دوسری چیز المکث فی المسجد، مسجد میں ٹھہرنا، اس سے باہر نہیں جانا۔ یہ دو چیزیں ہیں اعتکاف کے لیے، ایک نیت ہے اور دوسری چیز مسجد کو لازم پکڑنا۔ یہ جو حجرہ کا مسئلہ ہے، تو حجرہ در حقیقت اس کے لیے تھا کہ انسان جو ہے اس کو خلوت ہو، تنہائی ہو، اور اس طریقے سے جو ہے وہ سارے مشاغل سے اپنے آپ کو الگ کر لے۔ لیکن جہاں یہ دیکھا جاتا ہے حجرہ کی کثرت کی وجہ سے مصلیوں کو تکلیف ہے، یا کہ ان حجروں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، جیسا کہ پچھلے سالوں میں دیکھا گیا ہے، تو اس بنیاد پر حجرے نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ مسجد سے باہر نہ جائیں اور مسجد میں بیٹھ کر ذکر میں، تلاوت میں، دعا میں لگے ہیں، تو بس یہی کافی ہے۔ کیا حیض کی حالت میں مسجد میں داخل ہو سکتے؟ تو اس سلسلے میں اہل علم میں اختلاف ہے کہ حیض کی حالت میں مسجد میں آ سکتی یا نہیں آ سکتی۔ اور جو حدیث ہے لا وحل المسجد بحائض ولا جنب، میں مسجد کو حلال نہیں سمجھتا کسی حائضہ کے لیے یا جنبی کے لیے، تو اس کے یہ حدیث میں کلام ہے۔ تو اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن دیگر دلائل کی روشنی میں، جیسا کہ عید کے نماز کے بارے میں کہا گیا ہے، جو حائضہ عورتیں ہیں مصلی سے دور رہیں، تو ان دیگر دلائل کی وجہ سے اہل علم نے کہا ہے کہ انہیں حائضہ عورت کو مسجد سے دور رہنی چاہیے، مسجد میں نہیں آنی چاہیے، الا کہ کوئی انتہائی ضرورت ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر بعض اہل علم نے حدیث کے ذوق کی روشنی میں کہا ہے کہ کسی کو آ سکتی ہے، اور بالخصوص کسی مصلحت کے تحت کوئی درس ہو رہا ہے یا کہ کلاس میں وہ حاضری دے رہی ہے، اگر ہر مہینہ 7 دن غائب رہے تو اس کی پڑھائی میں نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا کسی مصلحت کے تحت آ سکتی ہے۔ کیا حقہ پینا جائز ہے؟ دیکھیے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق افیون سے ہے، تو لہذا ایسی چیزیں کہ جو نشہ آور چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ما اسکر کثیرہ فقلیل حرام، جس کا زیادہ آپ کو نشہ میں ڈالے اس کا کم بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے دعا بتائیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، فتنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے۔ تقوی یہ ہے کہ زندگی گزارے اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے رب العالمین ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں اللہ آپ کو گم نہ پائے۔ اللہ نے کہا ہے کہ نمازیں مسجدوں میں پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کو مسجدوں میں گم نہ پائے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نہیں جانے کا حکم دیا ہے وہاں اللہ عز و جل ہمیں موجود نہ پائے۔ یہ ہے تقویٰ۔ تو اگر انسان تقویٰ اپنا لیتا ہے تو اس سے انسان بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ یہی وہ تقویٰ ہے جس سے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، للہیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اپنی زندگی کا نصب العین رب کی رضا کو بنا لیتا ہے۔ تو بڑا سا بڑا فتنہ کیوں نہ ہو، یہی اخلاص اور یہی تقویٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ وقت کے حاکم یا عزیز مصر کی جو بیوی تھی، جو سیاہ اور سفید کی مالک تھی، وہ گھر میں دعوت دیتی ہے زنا کے لیے، بے حیائی کی دعوت دیتی ہے، اور سارے کے سارے دروازے بند بھی ہیں، اور اگر اس کے ساتھ جرم کر بھی لیں، زنا بھی کر لیں، تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، حسن و جمال میں یکتا تھی، منفرد تھی، اور قانون پکڑ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود کس چیز نے انہیں نجات دی؟ اللہ عز و جل نے فرمایا وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ ہم نے یوسف کو برائی اور بے حیائی برائی کی یوسف سے پھیر دیا، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندے تھے۔ تو بے اخلاص آپ ہر کام اللہ کے لیے کریں، کسی کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے ناراض ہے تو اللہ کے لیے،
دیں تو اللہ کے لیے، نہ دیں تو اللہ کے لیے، اور گویا لوگوں سے ملے تو اللہ کے لیے۔ تو یہ اگر ہمارا معیار ہو جائے تو اللہ عز و جل ہماری حفاظت کرے گا۔ یحفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام کی، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حتیٰ کہ شیطان نے جب کہا میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور گھوڑ دوڑاؤں گا، آواز کے ساتھ آؤں گا، اور ان میں سے اکثر کو تو مطلب کیا ہے گمراہ پائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا۔ تو سارے کے سارے فتنے شیطان کی جانب سے ہیں۔ ہمیں چاہیے توحید کو اپنا لیں، اخلاص اور تقویٰ کو اپنا لیں، ان سارے کے سارے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو دعا کی ذکر ہے، بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الفتن، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فتنوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن، فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو یہ مطلب اس کا یہ نہیں کہ صرف دعا پڑھ لیں، جس کا معنی مفہوم نے سمجھیں، اللہ کے جانب آپ لوٹیں اور اس کی آپ پناہ طلب کریں تو انشاءاللہ فتنوں سے بچ جائیں گے۔ ایک مسلمان اگر شرک اور بدعت کرنے والا ہو تو کیا وہ مشرک ہوگا؟ شرک ہے تو مشرک ہوگا۔ ایک آدمی جب شرک کیا تو مطلب وہ مشرک ہوا، الا ایک کہ چند شرعی ضابطے ہیں کہ وہ اس کو معلوم نہیں وہ شرک ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ شرکی اعمال کرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے شرک ہے، تو وہ تو ہے مشرک، لیکن اللہ عز و جل کے پاس اس کا ممکن ہے مواخذہ نہ ہو، یا مواخذہ اس بات پر ہو اس نے تحقیق کیوں نہیں کیا۔ ایک چیز شرک پر مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اس بات پر تو مواخذہ ہو سکتا ہے کہ شرک کیا توحید کیا جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو شرک کو اسلام سمجھ کر توحید سمجھ کر کرتے ہیں، تو لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن ہم یہ کہیں گے شرک کرنے والا مشرک ہے، لیکن فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، فیصلہ کرنے والی ہم نہیں ہیں۔ اور جہاں تک بدعت کی بات ہے، بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بدعت وہ ہے جو بدعت مکفرہ، یعنی ایسی بدعت جس سے انسان کفر میں داخل ہوتا ہے، شرک میں داخل ہوتا ہے، جیسے کہ قبر کو سجدہ کرنا، یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت مکفرہ ہے۔ تو گویا قبر والے سے مانگنا یہ بھی بدعت ہے، بدعت مکفرہ ہے۔ تو بعض بدعت ایسے ہیں جو بدعت مکفرہ ہے، اور بعض بدعت ایسے ہیں کہ بدعت مکفرہ نہیں ہے۔ جیسا کہ دو روز پہلے حدیث سنائی گئی تھی کہ لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک شخص جو ہے کنکری ڈال رہا تھا، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہا تھا، یہ بدعت ہے، لیکن بدعت مکفرہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کے لحاظ سے اس پر جو حکم لگایا جائے گا، لیکن یاد رکھ لیں ہمارا کام حکم لگانا نہیں ہے، اور اس طریقے سے جو ہے یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام دعوت دینا ہے، ہمارا کام اصلاح کرنا ہے، ہمارا کام لوگوں کو حق کے جانب بلانا ہے، اور اس کے لیے شریعت نے جو طریقے بتلائے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو اپنے رب کے جانب بلاؤ حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور اگر جدال کی نوبت بھی ملے اچھے طریقے سے کرو، کیونکہ جدال میں جب آپ بھی جو ہے پورے جوش میں آ جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے، آپ بھی رائے حق سے ہٹ جائیں گے، اب وہاں پر دعوت نہیں ہوگی، آپ کا نفس غالب آ جائے گا۔ تو گویا جب آپ کوشش کریں آپ ایک کو مشرک بول کر اس کو آپ دور ہی کر دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو مشرک بولے بغیر اس کو بتائیں یہ شرکی اعمال ہے، آپ مسلمان ہو، آپ موحد ہو، یہ شرکی اعمال ہے، آپ کو نہیں کرنے چاہیے، آپ اس کو توحید کی جانب بلائیں۔ تو خیال یہ رکھیں ہمارا کام حکم لگانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام لوگوں کی اصلاح ہے، لوگوں کی دعوت ہے۔ اشراق کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ اشراق کے نماز کے تعلق سے پہلی بات یاد رکھ لیں کہ یہ نماز سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد پڑھی جاتی ہے۔ جس وقت سورج نکلتا ہے اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورج بس ایک سوا نظر بلند ہو جائے اس کے بعد یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بھی کئی مراحل ہیں، زوال تک یہ نماز ہے۔ پہلے اس کا نام اشراق ہے، کچھ اوپر ہو جائے سورج پھر اس کا نام ضحیٰ ہے،
اور تقریباً جو ہے ایسے وقت میں جب دھوپ سخت ہو جاتی ہے کہ اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت میں جلے، اس کا نام جو ہے صلاۃ الاوابین ہے۔ کم سے کم رکعت 2 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ جو ثابت ہے 8 رکعت ثابت ہے۔ تو اور اس کے سلسلے میں کچھ فضائل ہیں، ان فضائل میں بہت ساری چیز میں ضعف ہے، لیکن شواہد کی وجہ سے وہ حسن لغیرہ کے درجے ہیں۔ تو ان فضائل میں سے یہ کیا ہے کہ جو اشراق کی نماز، جو صبح کی نماز پڑھے اور اسی جگہ بیٹھا رہے اور اس طریقے سے پھر سورج نکلنے کے بعد اشراق پڑھے، اس سے جو مکمل عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ تو الغرض یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس میں اجر کیا ہم عمل کریں گے، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم سمجھ کر عمل کیجیے۔ اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا ہی اپنی جگہ اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ کیا دوران نماز ہلتے ہوئے نماز ادا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے، نماز میں حرکت کثیرہ سے منع کیا گیا ہے۔ حرکت کثیرہ یعنی انسان نماز میں زیادہ حرکت کرنے سے نماز باطل ہو سکتی ہے۔ تھوڑی سی حرکت، آپ تھوڑا آگے بڑھ سکتے ہیں، تھوڑا پیچھے ہٹ سکتے ہیں، یا صف میں ایک شخص چلا گیا ہے تو گیا نماز کے اصلاح کے لیے آپ تھوڑا ادھر سرک سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی حرکت سے زیادہ حرکت کریں گے آپ نماز میں تو آپ کی نماز باطل ہو سکتی ہے۔ یہ جو حرکت کرنے والی بات ہے کثرت کے ساتھ، اس میں کراہت ہے، اور خاص طور سے جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا، یہود کو جو یہود کہا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَوَّلُونَ، یہ لوگ اپنی عبادت میں زیادہ حرکت کرتے تھے۔ تو گویا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں زیادہ حرکت سے بچنے چاہیے، خاص طور سے وہ بچے جو حفظ کرتے ہیں۔ عام طور سے ایک عادت بنا لی گئی ہے کہ حفظ کے بچے زیادہ حرکت کرتے رہیں، اور وہی عادت جو ہے نماز میں بھی پڑ جاتی ہے۔ تو لہذا حرکت کثیرہ سے بچنے چاہیے، اور ہلکے سے معمولی حرکت میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نظر مانگنا صحیح ہے؟ نظر مانگنا صحیح ہے، بھلا کم ہو جائے اتنے دن کے روزہ یا صدقہ پوری نہیں ہوئی تو پھر نیت کے حساب سے۔ دیکھیے، نظر کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے، شریعت کہتی ہے نظر مت مانو۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ نظر مت مانو، کہ نظر کوئی خیر کو لاتا نہیں، جو آپ کے تقدیر میں لکھا ہے وہ چیز ہوتی ہے۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی ہے، نظر کے ذریعے سے بخیل کا مال کو نکالا جاتا ہے۔ بخیل شرط لاتے میرا ایک کام ہو تو میں دوں گا، آپ اللہ کے راہ میں دیتے رہیے، خرچ کرنے کے فوائد ہیں۔ تو نظر کو کوئی اچھا سمجھا نہیں گیا ہے، لیکن جب آپ نظر مان لیے تو آپ پورا کریں، کیونکہ نظر میں ایک قسم کی جس کے لیے نظر مانتے اس کے لیے تعظیم ہے، اور اس طریقے سے اس کے سامنے تواضع انکساری ہے، تو عبادت کی کیفیت آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا اوصاف بیان کرنا، یوفون بالنظر، وہ لوگ نظر کو پورا کرتے ہیں۔ نظر کی 2 قسمیں ہیں، نظر اطاعت اور نظر معصیت، یعنی ایسی نظر جس میں اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ نظر مانیں، جیسا کیا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے، یا کام نہ بھی ہو تب بھی میں روزہ رکھوں گا، تو یا کہ میں جو ہے مسجد بناؤں گا، یہ نظر ہے۔ تو یہ نظر اطاعت کو آپ پورا کریں، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے، جو کام مشروع ہے۔ اور وہ نظر کہ جو مشروع نہیں ہے، ناجائز ہے، آپ نظر کریں فلاں کام میرا ہو جائے تو میں فلاں قبر کے پاس جا کر حاضری دوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے میں فلاں جگہ مزار کے پاس میں سفر کروں گا، میں وہاں جا کر جو ہے دیگ چڑھاؤں گا، چادر چڑھاؤں گا، یہ سارے کے سارے نظر معصیت ہے۔ تو نظر معصیت کو پورا کرنا نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے اس کے ہٹ کر کوئی انسان کوئی نظر مان لیا کہ میں آج یہ کام کرنا ہے، نہیں کر سکا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ قسم کا کفارہ دے دے، کہ 10 مسکین کو کھلائے یا 10 مسکین کو کپڑا پہنائے، قسم کا وہ کفارہ دے دے، تاکہ نظر کے ذریعے سے وہ کھیلتا نہیں رہے۔ تو لہذا اس طریقے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نظر عبادت ہے، تو لہذا نظر کوئی ایسی چیز کے نہیں مانے جس میں اللہ کی معصیت ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک شخص جو ہے باہر کھڑا ہوا ہے، آپ نے پوچھا یہ کیوں باہر کھڑا ہے؟
لوگوں نے کہا اس کا نام ابو اسماعیل ہے، اس نے آج نظر مانی ہے کہ آج دن کا روزہ رکھے گا، اور روزہ بھی دھوپ میں کھڑا ہو کے رکھے گا، کھڑا بھی ہوگا اور دھوپ میں بھی کھڑا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کام کرو، اس کو بولو کہ سائے میں بیٹھ جائے، یعنی بیٹھے اور سائے میں بیٹھ جائے، لیکن روزہ کو پورا کر لیں۔ روزہ تو اطاعت میں شامل ہے، لیکن روزہ کھڑے ہو کے کرنا اور روزہ جو ہے دھوپ میں کھڑے ہو کے کرنا یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال تو نظر میں اس کا خیال رکھیں، اول تو نظر مانے ہی نہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے کام کرتے ہوئے جائیں، لیکن اگر نظر مان بھی لیے ہیں تو نظر خیال رکھیں کہ نظر ایسی چیز پہ ہو جس میں اللہ عز و جل کی رضا ہو، جو مشروع عمل ہو، اور پھر اسے آپ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو حسن توفیق سے نوازے اور توحید پر قائم رکھے، کتاب و سنت پر قائم رکھے مرتے دم تک، اور اسی پر اللہ عز و جل ہم سبوں کو وفات دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔